السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل گھاٹا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دانش کی گرل فرینڈ اب ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ چکی ہے اور اسے شادی کے لیے بار بار اصرار کرے گی۔ دانش جو اسے پہلے ٹال ہی رہا تھا لیکن اب وہ دیکھ ہی چکا ہے کہ اس کا رانیہ کے ساتھ تو کوئی اچھا ریلیشن شپ ہے نہیں، تو وہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ لیکن وہ اسے کہے گا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا پہلے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی چکر وکر نہیں رہا۔ اب وہ لڑکی کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ اس لڑکی کا تو کام ہی یہی ہے کہ امیر آدمیوں کو پھنسا کے اس سے پیسے لوٹنا۔ لیکن اس نے اب سوچ لیا ہے کہ بہت سارے بڈھے امیر آدمیوں کو پھنسا کے میں نے پیسے تو لوٹے ہیں، اب یہ جوان اور امیر اور ہینڈسم آدمی مجھے مل رہا ہے تو اب مجھے اپنی لائف سیٹل کر لینی چاہیے، اسی لیے وہ دانش کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تو وہ دانش کو یقین دلائے گی کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی اور مرد نہیں آیا۔ دانش کہتا ہے کہ میں بس اسی صورت تم سے شادی کر سکتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ میری وفادار بن کے رہنا ہوگا، نہ شادی سے پہلے، نہ اب، نہ کبھی بعد میں سنوں کہ تمہارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ لڑکی ڈر تو بہت جاتی ہے لیکن وہ بھی بہت چلاک لڑکی ہے، اس لیے اسے پتا ہے کہ دانش جیسے مردوں کو کیسے بیوقوف بنانا ہے، تو وہ یہی سوچے گی کہ کون سا میرا کوئی ایکس دانش کو آ کر بتا دے گا، تو جب تک یہ جھوٹ چل سکتا ہے چلاؤ۔ اور ویسے بھی اس کی ماں نے کہا ہے کہ لڑکا کافی امیر ہے، اسے شادی کر کے نکاح نامے میں اپنے نام کافی کچھ لکھوا لینا تاکہ اگر کل کو یہ چھوڑ بھی جائے تو ہماری باقی کی زندگی پرسکون گزر سکے۔ اب دانش جسے ایک وفادار بیوی چاہیے، دوسری بار بھی وہ خود اپنا کریکٹر تو دیکھتا نہیں کہ دو لڑکیوں کو پاگل بنا چکا ہے اور اس سے پہلے بھی اس کے کافی افیئرز رہ چکے ہیں، اور ویسے بھی وہ کس طرح کا لالچی اور سنگدل انسان ہے یہ تو ابھی اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں۔ بہرحال دانش گھر جا کے اپنی ماں کو بتائے گا کہ میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کی ماں تو کافی خوش ہو جائے گی اور کہے گی کہ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہاری دوسری شادی کروا دوں، کیونکہ اس رانیہ سے تو کسی فیض کی کوئی امید ہی نہیں۔ اور پھر اسے پوچھے گی لیکن اگر تم شادی کرو گے تو اسے رکھو گے کہاں؟ تو دانش کہتا ہے کہ اس کے لیے میں پہلے ہی بندوبست کر چکا ہوں، کیونکہ دانش کا یہی خیال ہے کہ اس لڑکی کو اس کی ماں کے گھر ہی رکھوں گا اور خرچہ تھوڑا بہت دیتا رہوں گا۔ خیر نواب بتائے گی کہ کس طرح سے آج پھر رانیہ اور اس کی ماں نے میرے ساتھ زبان چلائی ہے، بہت پر پرزے نکلتے آ رہے ہیں اس کے، اور اسے کہے گی کہ اس کے پرزے ذرا کس دو، کہیں یہ نہ ہو کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے۔ تو دانش ایک دفعہ سے پھر رانیہ اور اس کی ماں کو دھمکانے کے لیے وہاں پہنچ جائے گا اور رانیہ کو کافی مارے گا، پیٹے گا، گالیاں دے گا اور کہے گا کہ دوبارہ میری ماں کے آگے زبان نہیں چلانی۔ تو رانیہ کی ماں تو بہت زیادہ ڈر جائے گی یہ سب دیکھ کر اور رانیہ کو منتیں کرے گی کہ پلیز تم ان سب کے سامنے چپ رہا کرو، جب یہ تمہیں مارتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن رانیہ بھی اب نڈر ہو چکی ہے اور اپنی ماں سے کہے گی کہ جتنا کچھ یہ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں اس سے مزید کیا کریں گے، اب میں ان لوگوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ دوسری طرف حمزہ کے ماں باپ کو جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ رانیہ کے اوپر جو الزامات لگائے گئے وہ سب بے بنیاد تھے، وہ ڈاکہ بھی ان لوگوں نے جان بوجھ کے ڈلوایا تھا رانیہ کو بدنام کرنے کے لیے، اور رانیہ کو گھر سے بھاگنے کا مشورہ بھی دانش نے دیا تھا، اور یہ سب صرف ان لوگوں نے اسی لیے کیا تھا کہ رانیہ اور حمزہ کی شادی نہ ہو سکے اور اس پاگل ثنا کی شادی حمزہ سے ہو جائے اور رانیہ کی شادی دانش سے ہو جائے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے پلان کو کامیاب بنایا۔ تو حمزہ کی ماں کو تو بہت افسوس ہوگا کہ ساجدہ نے ان لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ تو کافی غریب تھے اور ساجدہ ان لوگوں کو فائنینشلی سپورٹ کرتی رہی تھی اور ان کو اتنی عزت دیتی تھی کہ چلو ستیلی ہی صحیح ہے تو میری ماں اور بہن، اور ان لوگوں نے کیا کیا اس کے بدلے میں کہ اس کی بیٹی کے کردار کو ہی خراب کر دیا پورے خاندان میں۔ تو حمزہ کے فادر کہتے ہیں کہ حمزہ نے جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے وہ ثنا سے شادی کرنا ہے۔ اب ثنا کی تو پاگلوں والی حرکتیں ختم ہی نہیں ہوں گی بلکہ دن بدن بڑھتی جائیں گی، نوکروں کے سامنے بھی گھر میں اس طرح سے پھرے گی کہ حمزہ کے گھر والے نوکروں کے سامنے اور ہر آئے گئے کے سامنے شرمندہ ہوتے پھریں گے، جوتے کہیں پھینکے ہوں گے، میلے کچیلے کپڑے، بال کھلے، اور سیڑھیوں کے درمیان میں عجیب سی حالت میں بیٹھی رہے گی۔
حالانکہ حمزہ کی ماں نے اسے نئے کپڑے بھی لا کے دیے ہیں تاکہ گھر میں بہتر حالت میں رہا کرے، تاکہ آئے گئے کے سامنے کوئی شرمندگی نہ ہو تو وہ اسے کہہ ہی دے گی کہ یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے اور کس طرح سے بیٹھی ہوئی ہو، تو ثنا ایک دفعہ پھر اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے گی۔ حمزہ کی ماں کی برداشت تو اب جواب دے جائے گی، وہ حمزہ سے کہے گی کہ جب تمہیں پتہ چل ہی چکا ہے کہ یہ لڑکی پاگل ہے تو اسے گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے، اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ حمزہ کہے گا کہ میں اسے نکالوں گا تو ضرور، لیکن تب تک نہیں جب تک یہ اور اس کی نانی سارے خاندان کے سامنے رانیہ سے معافی مانگ کر اپنے جرم کا اعتراف نہیں کریں گے کہ اس کے کریکٹر کو خراب کرنا ان کی منصوبہ بندی تھی۔ اب رانیہ جب دیکھے گی کہ حمزہ گھر آ چکا ہے تو وہ تیار شیار ہو کر اس کے سامنے جائے گی کہ شاید اسی طرح سے اس کی محبت حاصل کر سکے، لیکن حمزہ اس کی ایک دفعہ سے پھر انسلٹ کر دے گا اور کہے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی یا نہیں کہ ان لوگوں نے اور تم نے سارے خاندان کے سامنے رانیہ سے معافی مانگنی ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہے۔ تو رانیہ وہاں سے روتے دھوتے چلی جائے گی حمزہ کے اس سلوک پہ، اور اپنی ماں کو رو رو کے کال کرے گی کہ حمزہ چاہتا ہے کہ ہم پورے خاندان کے سامنے رانیہ سے معافی مانگیں اور جو ہم نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے اس کا اعتراف کریں، نانی بھی۔ نواب جب یہ بات اپنی ماں کو بتائے گی تو اس کی ماں کہے گی کہ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، میں اس عمر میں سارے خاندان کے سامنے ذلیل ہوں اور سب کو بتا دوں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں تو ایسا کبھی نہیں کرنے والی۔ اور ویسے نانی اگر سمجھے تو اللہ کی طرف سے اس کو سزا تو ملنا شروع ہو ہی چکی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھوں پر ایسی الرجی ہو چکی ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر سے بھی نہیں ہو رہا، اور وہ ہر وقت تکلیف میں رہتی ہے کہ اس کی سکن جل رہی ہے۔ اور نواب پہ بھی برا وقت تو آ ہی چکا ہے، کیونکہ اس کے پرانے جاننے والے اور رشتہ دار جب بھی کال کرتے ہیں تو ثنا کے گھر سے بھاگنے کی ہی بات کرتے ہیں، تو نواب کو اس قدر شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے نظریں بھی نہیں ملا پاتی۔ اور دانش کو بھی جلد ہی اپنے کیے کی سزا مل جائے گی جب اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی گرل فرینڈ کتنا بڑا فراڈ تھی، وہ صرف آدمیوں سے پیسے لوٹنے کے لیے شادی اور پیار کے جھانسے میں ان کو پھنساتی ہے۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا ثنا اپنے گھر والوں کو رو دھو کر راضی کر ہی لے گی کہ تمام خاندان کے سامنے رانیہ سے معافی مانگے، کیونکہ جس قدر وہ حمزہ کی محبت میں گرفتار ہے، اور حمزہ نے یہ شرط بھی رکھ دی ہے کہ وہ ایک ہی صورت میں ہمیشہ میری بیوی رہ سکتی ہے، اگر وہ سب لوگ رانیہ کے پاک صاف کریکٹر کی سب کے سامنے گواہی دیں، ورنہ پھر حمزہ نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، میں تمہیں طلاق دے کر تمہارے گھر واپس بھیج دوں گا۔ تو ثنا جس نے ساری زندگی یہی خواب دیکھا تھا کہ حمزہ کی بیوی بنے، وہ بھلا اتنے آرام سے حمزہ کو اپنی زندگی سے جانے کیسے دے سکتی ہے؟ آپ سب کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔